بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کلاس کے اندر ہم جو یونس ایمرے کا کورس ہے اس کا 21 یونٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یعنی باب نمبر 2، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے عائلہ مصر، ہمارا خاندان۔ تو خاندان کے اندر جو مختلف رشتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے بارے میں ایڈریس بتانے کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے اس چیپٹر کے اندر۔ بولوم لہر، اس کے اندر جو سیکشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ عائلم و بین، میں اور میرا خاندان، ایوم میرا گھر، ادریسم میرا ایڈریس۔ اب اس کے اندر جو 3 سیکشنز ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ ہم پہلے جو سیکشن ہے اس کے اندر اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں بات کریں گے، پھر گھر کے بارے میں، اور پھر جو ہے وہ ایڈریس کے بارے میں۔ بیجیریلر سکلز اور مہارتیں جو آپ اس چیپٹر کے اندر سیکھ لیں گے اس میں ہے کیشی سیل بلگیلیری، جو آپ بلگیلیری انلتما، جو اپنی پرسنل معلومات ہیں اس کے بارے میں بات کرنا، اس کے بارے میں بتانا سیکھیں گے، جیسے نام کیا ہے، فادر نیم کیا ہے، آپ کا گھر کہاں پہ ہے، ایڈریس کیا ہے، گھر کیسا ہے، اس کے حوالے سے بھی ساتھ بات کرنا سیکھیں گے۔ آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ کتنے ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سیکھیں گے۔ عائلہ یہ تنتمہ، اپنے خاندان کے بارے میں۔ اب عائلہ یہ تنتمہ جو ہے وہ کوئی اسپیسیفک خاندان، یہاں پہ جو یہ لگا ہوا ہے یہ ہے بلرتمے کی، تو یہ ہم نے یہ بھی سیکھنی ہے کہ کسی چیز کو اسپیسیفائی، عائلہ کہتے ہیں خالی خاندان کو، اور جب یہ آگے جو لگا ہے یہ اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہے، اور یہ لگا ہے یہ 2 واولز کے درمیان ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، سوائے یہ لکھے کے اندر تھرڈ پرسن کے ساتھ جب ہم یہ لکھے کی لگاتے ہیں، تھرڈ پرسن سنگولر اور پلورل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ باقی ساری جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، 2 واولز کے درمیان جو ہے وہ یہ ایز بفر لیٹر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو اسپیسیفک خاندان، یعنی اپنے خاندان پہ ہی وہ بات کرے گا، لیکن وہ ایک اسپیسیفک خاندان ہو جائے گا۔ تنتمہ، اس کے بارے میں بتانا، اس کا تعارف کروانا۔ سوسیال و فزیکی چیورے الے الگلی تمیل کاوراملار، سوشل اور یعنی سماجی، فزیکی فزیکل، چیورے الے الگلی تمیل کاوراملار، چیورے کہتے ہیں ماحول کو، اور الے الگلی تمیل کاوراملار، اس کے حوالے سے جو بیسک کانسیپٹس ہیں، جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کو سیکھیں گے آپ۔ رینک لیرے کلانا بل میں جو رنگ ہیں ان کا استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اس کے بعد گرامر پورشن کے اندر آپ لوگ کیا سیکھیں گے؟ دل بلگیسی بولتے ہیں آئرلما حال ایکی۔ اب آئرلما حال ایکی کے اندر کیا ہے، اس کو ہم اگر جو ہمارا دوسرا کورس چل رہا ہے اس کے اندر اس کا ٹائٹل ہے ازاکلاشما دورمو، ازاکلاشما حال ایکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک چیز کا ایک جگہ سے جدا ہونا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی پرسن کا، تو اس کے لیے ہم آئرلما حال ایکی استعمال کریں گے۔ پھر ہے بلرتمے حال ایکی، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ کو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہے بلنما حال ایکی، یہ ہم کسی چیز کی لوکیشن ظاہر کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ زیادہ تر اس میں جو ہے کسی چیز کے نیچے، کسی چیز کے اوپر اور کسی چیز کے پاس ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے ہم بلنما حال ایکی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یونیلمے حال ایکی، یہ کسی چیز کی سمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اگر ایک جنرل اس کا بنایا جائے تو وہ سمت ظاہر کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ دان اونجے، دان سونرا، اس کے اندر جو دے کیپٹل ہے، آ کیپٹل ہے، یہ دونوں جب ہم استعمال کریں گے تو یہ چینج ہو جائیں گے، اپنی سچویشن کے لحاظ سے چینج ہوں گے۔ دے جو ہے وہ دے کے طور پر بھی استعمال ہوگا اور تے کے طور پر بھی استعمال ہوگا۔ اس کے اندر فستق، چے، شہاب، یہ لیٹرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو ہم اس صورت میں آگے یہ ایک ہی لگاتے ہوئے دے کو تے میں تبدیل کریں گے۔
اور آ جہاں پہ بھی کیپٹل لکھا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ٹو وے واول ہارمنی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے سیکھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہے امیر آرڈر کو کہتے ہیں، شاہس ضمیر لیرے یہ پرسنل پروناؤنس کو کہتے ہیں، کسی بندے کے نام کی جگہ پہ استعمال ہونے کے لیے جو پروناؤنز ہوتے ہیں شاہس ضمیر لری ان کو کہتے ہیں. شمدی کی زمان جو پریزنٹ ٹینس ہے اس کو ہم سیکھیں گے، اور پریزنٹ ٹینس یہ شمدی کی زمان کتنے طرح کے میننگ دیتا ہے مختلف، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. کلمہ لہر الفاظ کیا ہیں، اس کے اندر خاص طور پہ خاندان ہے، پھر گھر ہے، گھر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں، پھر رینک رنگوں کے بارے میں ہم اس چیپٹر کے اندر سیکھیں گے. اس کے بعد ہے انیتے یہ حاضر لگ، اس چیپٹر کے لیے تیاری آپ کی. کاچ کاردیشن وار آپ کے تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں. ایون از نیرے دے آپ کا گھر کہاں پہ ہے. ایون از دے نیلیروار آپ کے گھر میں کیا کچھ ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ بات کرنا سیکھ جائیں گے جب اس کا جو پہلا سیکشن ہے اس چیپٹر کا وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بات کرنا آ جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ بولوموں کے اندر مرحبا بیرنجی دل علم تمام علم سنتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں. بین کیمم میں کون ہوں، اس کے حوالے سے یہ مریم کی طرف سے ساری باتیں ہوں گی، اس کو ہم نے دھیان سے سننا ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ کچھ بلینکس ہیں ان کو ہم نے فل کرنا ہے. تو یہ میں آڈیو چلاتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو دھیان سے سنیے گا. پھر ویسے تو ہم یہ جو ابھی دیا ہوا ہے ادھر پیسج اسی میں سے نکال سکتے ہیں، لیکن ایک منٹ تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اگر چل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم ادھر سے اس کو کنٹینیو کر لیں گے. ایک دو منٹ لگیں گے. جی دھیان سے سنیے گا. 2. Ailemiz. İkinci ünite A bölümü. Ben kimim? Sayfa 34. Merhaba, adım Meryem. 10 yaşındayım. 5. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Babamın adı Kemal. Annemin adı Emine. 3 kardeşim var. Ağabeyim Murat, 23 yaşında. O mimar. Ablam Yaren, 17 yaşında. O lisede öğrenci. Ağabeyim Sedat, 15 yaşında. O da lisede öğrenci. چلیں اب اس کے اندر ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. مرحبا میرا نام ادم مریم، میرا نام مریم ہے. اون یشندیم میں 10 سال کی ہوں. بیشنجی صنف اور این جی سی ہیم 5ویں اور این جی سی ایم میں 5ویں کلاس کی طالب علم ہوں. استنبول دا یشیورم استنبول میں رہ رہی ہوں. بابا من اد کمال میرے باپ کا نام کمال ہے. ان من اد ایمینے میری والدہ کا نام ایمینے ہے. اچ کاردشم وار میرے تین بہن بھائی ہیں. آبیم مراد میرا بڑا بھائی مراد یرمی اچ یشندہ 23 سال کا ہے. او میمار وہ آرکیٹیکٹ ہے. آبلام یارن اون یدی یشندہ میری بڑی بہن یارن 17 سال کی ہے. او لیسے دے اورنجی وہ ہائی اسکول کی طالب علم ہے. آبیم سیدات اون بیش یشندہ میرا بڑا بھائی
سیدات 15 سال کا ہے. اودا لسیدے اورنجی وہ بھی ہائی اسکول میں طالب علم ہے. تو یہاں پہ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کون ہے؟ کیمال. کیمال. اور یہ امینہ. یہ مراد. ایک منٹ کنفرم کر لیں. مراد. ٹھیک ہے. اس کے بعد یارین. یارین. اور پھر سیدات. سیدات. تو اس طرح سے ہم نے یہ چیز بھی سیکھ لی کہ جو سبلنگز ہوتے ہیں اس کے لیے کاردیش کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، وہ بہن ہو بھائی ہو دونوں کے لیے. اس کے بعد جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو آبے کر کے بولتے ہیں، اور جو بڑی بہن ہوتی ہے اس کو آبلا کر کے بولتے ہیں. اور جو چھوٹا بھائی یا بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم پھر کز کاردیش ایرکے کاردیش لگاتے ہیں. چھوٹا بھائی ہوگا تو ایرکے کاردیش، اور چھوٹی بہن ہوگی تو کز کاردیش ہم اس کے ساتھ لگائیں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے عائلے میں چوک سیویورم. میں اپنے خاندان کو بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. اس میں ہم اوکی علم تمام لعلم پڑھ کے جو ہے وہ اس کو مکمل کریں گے. اس کے اندر ہے جی مرحبا عدم کمال. اب اس کا باپ جو ہے وہ بتا رہا ہے اپنے خاندان کے بارے میں. میرا نام کمال ہے. ان من اد آسومان. میری والدہ کا نام آسومان ہے. بابا من اد مصطفیٰ. بابام تیرزی. میرے باپ کا نام مصطفیٰ ہے، وہ درزی ہے. انم ایب ہنم. میری والدہ گھریلو خاتون ہے. برکز کاردشم وار. میری چھوٹی ایک بہن ہے. اونن اد فلیز. اس کا نام فلیز ہے. او کرک بیش یشندہ. وہ 45 سال کی ہے. کاردشم اووکات. میری بہن جو ہے وہ وکیل ہے. او ایولی. وہ شادی شدہ ہے. کاردشمن کوجس عرفان. میری بہن کا جو ہسبینڈ ہے خاوند ہے اس کا نام عرفان ہے. اون لارن اچ چوجووار. ان کے 3 بچے ہیں، زینب، عمیر و ایسرا. عائلے میں چوک سیویورم. میں اپنے خاندان کو بہت پیار کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں. تو یہاں پہ پہلا جو ہے وہ تو بتا دیا کہ مصطفیٰ یہ بلینک تھی، اس کے آگے لکھا ہوتا فلیزن بابا سے. تو ہم نے اوپر سے دیکھا اور بتایا کہ فلیز کے بابا کا نام کیا ہے، وہ ہے مصطفیٰ. اسی طرح ہم باقیوں کے بھی بتائیں گے. آسمانن اولو. کمال. اس نے خود اپنے بارے میں بتایا. مصطفیٰ کارس. فلیس. مصطفیٰ کی، ان کی یہ آئے گی آسمان. اس کے بعد کمالن یعنی عمر. جو بھتیجی بھانجا بھانجی اس کے لیے یعنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے فلیز و عرفانن چجکلر. ان کے نام کیا ہیں؟ زینب و اسرا. اس کے بعد ہے مصطفیٰ داماد. اچھا یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی بیلرتھ میں ایک ہی استعمال ہوئی ہے. داماد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے وہ چیز بھی آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ترکی زبان کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، تے کو دے میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، یا پے کو بے میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی یہاں پہ آپ کو یہ چیز ظاہر ہو گئی. یہاں پہ ہم نے اس کو بلتھ میں ایک ہی استعمال کرنے کی وجہ سے تے کو دے میں تبدیل کیا ہے. 2 واولز کے درمیان آنے کی وجہ بھی ہے. اور دوسرا ہم نے کل کی کلاس کے اندر دوسرے بک میں سے ڈسکس کرتے ہوئے چیز دیکھی تھی کہ جب ان لیٹرز پے چے تے کے بعد واول آ جائے تو اس صورت میں بھی وہ ان کے آلٹرنیٹو پے بے میں تبدیل ہوتا ہے، چے جے میں تبدیل ہوتا ہے، تے دے میں تبدیل ہوتا ہے، کے جو ہے وہ گے اور یومشا گے میں تبدیل ہوتا ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مصطفیٰ داماد. تو مصطفیٰ کا داماد جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ عرفان ہے اس کا نام.
اس کے بعد ہے دول علم، فل کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، بھرتے ہیں، عالم میرا خاندان. اب یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ بین سے سٹارٹ ہو رہی ہے، مریم ہی سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اور اس کا دیدم جو دادا یا نانا کے لیے استعمال ہوتا ہے مصطفیٰ نام ہے. انم، آسمان. اچھا یہ انم نہیں ہونا چاہیے بلکہ بابا انم ہونا چاہیے. انم جو ہوتی ہے وہ نانی ہوتی ہے. تو ہاں، تو یہ کمال کے ماں باپ ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ بابا انم ہوگا، انم نہیں ہوگا. نانی جو ہوتی ہیں ان کو انم بولتے ہیں، اور جو دادی ہوتی ہے اس کو بابا انم. نام جو ہے وہ آسمان ہی ہے. اس کے بعد انم کا نام کیا ہے؟ فیلیز. نہیں، فیلز تو کمال کی بہن ہے. امین. اور یہ کمال ہیں. اس کے بعد اس کے بہن بھائی آگے، بن اس میں مریم تھا. اس کے بعد آبیم، یہ جو ایک بھائی یہ ہے سب سے بڑا بھائی، اس کا نام کیا تھا؟ مراد. عالم کا نام کیا تھا؟ یارن. اور اس کا نام کیا تھا؟ سیدات تھا اس کا نام. بہن مریم. ہاں جی. اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی جو چیز اپوزٹ ہے، ہم خالہ بولتے ہیں جو ہم والدہ کی بہن ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ حالم جو ہے وہ پھوپھی کو بولتے ہیں، اور جو خالہ ہوتی ہے اس کو تیزے بولتے ہیں، تیزے. تو حالم کا نام، اس کی پھوپھی کا نام کیا ہے؟ فیلیز ہے. اور انشتم جو پھوپھا ہیں اس کا نام عرفان. اس کے بعد آ جاتا ہے، اب ان کو جنرل اگر کہیں تو کزین ہی بولتے ہیں. حالمن کز، کیا نام ہے اس کا؟ یہ اسرا. زینب نہیں تھا؟ زینب تھا. اس کے بعد حالمن اولو، عمیر. اور حالمن کز اسرا. اس کے بعد آ جاتا ہے سز کیم سنس. اب دیدنزوار میں کچ یہ نزوار، تو ان کے جواب کون دے گا؟ یہ ایک پرسن یہ فل کروا دے اور ایک پرسن جو ہے ان کے جواب دے دے. اصل میں تو یہاں پہ کاؤنٹنگ ہی آئے گی، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ نزوار لکھا ہوا ہے تو اس کو یہ نم ہم کر کے بولیں گے، صرف یہ چینج آئے گا. یا یہ مز کر کے بول سکتے ہیں بز کے لحاظ سے، اور یا بین کے لحاظ سے بھی، دونوں طرح سے جواب اس کا دیا جا سکتا ہے. یہاں پہ صرف ایک نمبر آئے گا دے دن ازوار میں. اب حیات ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں وتوار، اگر نہیں ہے تو ہائر ہو اولدو کہتے ہیں مر جانے کو. وفات ایتی بھی کہتے ہیں اور اولدو بھی کہتے ہیں، دونوں طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. چلیں یہاں پہ کون کروائے گا؟ یہ جو دے دینے کا مطلب ہے کہ دادا دادی نانا نانی؟ نہیں، دیدینز جو ہے وہ دادا یا نانا. دادا یا نانا، ٹھیک ہاں ہے. جی. نانی کے لیے جو ہے وہ انے کا استعمال کرتے ہیں، یا پھر نینے کا استعمال کرتے ہیں، نینے. ٹھیک ہے. اور بابا انے یہ جو ہے وہ بابا انے دادی، اور انے جو ہے وہ نانی کے لیے. ٹھیک. اچھا. تو بیسیکلی انگلش میں دے دے ہوگا گرینڈ پیرنٹس. ہاں جی، گرینڈ پیرنٹس ایک جنرل آپ کہہ دیں تو ٹھیک. اچھا. اس کے بعد یہاں پہ کون فل کروائے گا؟ سز کم سنز آپ کون ہیں؟ مرحبا بین مدم، یہاں پہ اپنا نام ڈال دیں، یہاں پہ اپنی جو ہے وہ ایج ڈال دیں. بین کاچی شندائیں بابا من اد، آپ کے والد کا نام کیا ہے، وہ کتنے سال کے ہیں، ان کا یہاں پہ وہ نمبر آ جائے گا. انے من اد، اپنی والدہ کا نام آ جائے گا. اور بینم کچ تانے، کتنے بہن بھائی ہیں وہ آ جائے گا.
اونن اگر ایک ہے اور اگر زیادہ ہیں تو اون لارن اد ان کے نام آ جائیں گے. کوئی سر میں کروا دوں؟ جی کروائیے. مرحبا benim adım Muhammed Moiz, ben 20 yaşındayım. Babamın adı Azhar, o 45 yaşında. Annemin adı Muzakka. Benim 5 kardeşim var. Onların adı Maz, Taha, Yusha, Sara ve Yahya. چل تشکر لر. اس کے بعد آ جاتا ہے انجلیلم. ایگزامن کرتے ہیں کارشلکل کنوشلم، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بات کرتے ہیں. کاچ کاردیشن وار تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ یارن. اب یہاں پہ جو ہے وہ یارن اور یارن کو اپنی فیملی کے لحاظ سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں کر رہی، تو اس کو آپ وہ پچھلے والے کے ساتھ ریلیٹ نہ کیجیے گا. جی بائی مسٹیک ہوا ہے یا کوئی کویشچن ہے؟ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فار ایگزامپل benim 3 kardeşim var تو یہ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں نا، ایکسکلوڈ کر کے ایگزیکٹلی ایکسکلوڈ کر کے اگر ہم کہیں کہ اچ کاردیشم وار یا ایک ہی کاردیشم وار تو اس صورت میں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے ہے. اور اگر کہیں کہ بز ایکی کاردیشز تو اس صورت میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے ہوگا. بز ایکی کاردیشز، بز اچ کاردیشز، اس طرح کر کے اپنے آپ کو پھر انکلوڈ کر کے ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد آ جائے گا یارن. یہاں پہ آپ تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو پیچھے ہم نے یارن کا پڑھا ہے یہ وہی ہے، لیکن یہاں پہ اس طرح سے اس نے نہیں بتایا، اتنے اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں بتایا. دیکھتے ہیں کیسے. یارن دیریا سینن کچ کاردیشن وار. دیریا تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ دیریا بینم ایکی کاردیشن وار. میرے 2 بہن بھائی ہیں. بیری کس بیری ایرکک، ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو بیر ہوتا ہے، لیکن بیری ایک اسپیسیفک پرسن، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے، تو یہاں پہ بھی بیلیرت میں آ گئی. اسم لرے جنان و کینان، ان کے نام جنان اور کینان ہیں. سینن کچ کاردیشن وار تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ یارن بینم دے ایکی کاردیشن وار. ادلر زینب و عمر. اگر ہم پیچھے دیکھیں تو وہ مریم کو ایکسکلوڈ کر گئی ہے. زینب 22 yaşında، زینب 22 سال کی ہے. عمر 20 yaşında، عمر 20 سال کا ہے. سینن کاردیش لرین کاچ yaşında، تمہارے بہن بھائی کتنے سال کے ہیں؟ دیریا جنان 3 yaşında، جنان 3 سال کا ہے. کینان 9 yaşında، کینان جو ہے وہ 9 سال کا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے بوکم نے سوئلیور. ہم نے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے بکالم ایشلیشترلم، دیکھتے ہیں اور ملاتے ہیں. بوکم یہ کون ہے؟ نے سوئلیور کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ لطفاً تحتا یا بکن، برائے مہربانی تختہ کی طرف دیکھیں، بورڈ کی طرف دیکھیں. عورت مین وہ ٹیچر ہے. اس کے بعد ہے لطفاً بلیتنیز گوسترن، برائے مہربانی اپنی ٹکٹ دکھائیے. بس کا کنڈکٹر، کنڈکٹر کر کے بولتے ہیں. کنڈکٹر. کمر لیرینیزے بالین لطفاً، اپنی جو بیلٹ ہیں ان کو باندھ لیں. تو یہ کیا ہے؟ ہوستیری بولتے ہیں جہاز. ہاں جی، جہاز میں جو، ہاں بالکل ایئر ہوسٹس جو ہے اس کے لیے بھی، اور بسز کے اندر بھی بعض اوقات بیلٹ باندھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ہم اس کو ہوستیری کہہ لیں، اچرتما ہوستیری ایئر ہوسٹس کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لطفاً سا یا نشن. یہاں پہ
ہم ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलिस क्या कह रहा है, बराए मेहरबानी सा कहते हैं दाईं जानिब को और 16 कहते हैं बाईं जानिब को। तो सा कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि दाईं जानिब मुड़ जाएं। दोन में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये यानशन भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है ओइनलम, खेलते हैं रोबोटो यूनिट, जो रोबोट मैनेजमेंट है। इसके अंदर हम क्या सीखने लगे हैं कि डायरेक्शंस बताने के लिए, जैसे सीधा जाओ तो इलेरे गित सीधे जाओ, सा दोन दाईं तरफ मुड़ जाओ, 16 दोन बाईं जानिब मुड़ जाओ, गैरी दोन वापस आ जाओ, वापस मुड़ जाओ। तो इसमें इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं वो इलेरे, सा, 16 और गैरे। उससे आगे जो है वो उसको जो यूनेलमी दुर्मु का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आ जाता है आइले मिज़ तनतलम, अपने ख़ानदान का तारुफ करवाते हैं, अपने ख़ानदान को मुतारफ़ करवाते हैं। बेनिम कुचुक बीर आइलम वार, मेरा एक छोटा सा ख़ानदान है। उसके बाद है केलिमे दुनिया से, कलमों की दुनिया, अल्फाज की दुनिया। इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया अन्य अन्य नीने को बोलते हैं, बाबा अन्य भी नीने बोल सकते हैं, लेकिन अगर उनको स्पेसिफाई करना है तो जैसे पीछे हमने दे दे बोला है, दे दे दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर हमने जैसे दादी और नानी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है तो उस सूरत में अन्य अन्य बाबा अन्य का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। उसके बाद है एरकेक कारदेश, छोटा भाई जो होगा उसके बारे में एरकेक कारदेश, आबे बड़ा भाई, चोजुक बच्चे, आबला बड़ी बहन, देदे दादा नाना दोनों के लिए, अन्य वालदा बाबा बाप, कज कारदेश छोटी बहन, हाला फुफो को बोलते हैं, और आमजा जो है वो चचा को बोलते हैं, चचा या ताया को। तो यहाँ पे जो है वो आ बोलूमू देश किताब से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलिश्मा किताब से ही यही चीज़ें जो है वो देखते हैं। यहाँ पे अगेन जो यूनिट का स्टार्ट है उसके अंदर वही चीज़ें दिखाई हुई हैं कि हम इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हम सीख पाएंगे। उसके बाद आ जाता है ये मिक्स्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको हमने करेक्ट करके अरेंज करके लिखना है। बुलालम या जलम ढूंढते हैं और लिखते हैं। कौन बताएगा इसके हवाले से? बाचे बाचे पहला है बाचे, दूसरा कुतुबखाने और हाउस। उसके बाद टेलीविजन। उसके बाद केबाब। फिर आ जाता है तमाम लाइलम। यहाँ पे लेटर्स की फॉर्म में आपने बताना है, एक एक लेटर करके बताइए। आ और एंड पे ए आएगा, दरमियान में ने है और यहाँ पे कारदेश के आ रे दे ए शे। उसके बाद उसके बाद जी हाला। उसके बाद है कुचुंजू तमाम लालम। ये एक मिनट, मुझे माइक बंद कर दिया करें, जब आप बोल लें तो बाद में माइक बंद कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने किस चीज़ का इस्तेमाल करने लगे हैं? बुलुनमा दुर्मु का। बुलुनमा दुर्मु याद है कि कैसे इस्तेमाल करनी है? हमने दा दे ता ते लगाना है। दा तब लगाएंगे जब आ फैमिली में से उससे पीछे कोई वावल आएगा, जब ए फैमिली में से आएगा तो हम दे लगाएंगे, और अगर लास्ट लेटर जिसके आगे हम बुलुनमा दुर्मु लगा रहे हैं उसका लास्ट लेटर अगर फुस्तक चे शहाब में से होगा तो हम उस सूरत में ता या ते में से डिसाइड करेंगे उससे पीछे वाले वावल को देखते हुए। तो करवाइए, कौन करवाएगा? किताब ता।
ہاں جی پہلے تو ایف دے نیوار میں ہم نے اے کو دیکھتے ہوئے اور وے کو دیکھتے ہوئے لگایا, اس کے بعد ماسادا آ کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ لگا دیا, یہاں پہ پے فستق چے شہاب میں سے ہے اس وجہ سے, اور اس سے پیچھے والا جو لیٹر ہے وہ آ ہے, اس وجہ سے ہم نے کتاب تا نہیں یزیور یہ لکھ دیا. اس کے بعد ریسم دے, ریسم دے اس وجہ سے کیا کہ یہ میں جو ہے فستق چے شہاب میں سے نہیں ہے اور ای جو ہے وہ اے فیملی میں سے ہے. آگے اودا دا, اودا دا اس وجہ سے کہ یہاں پہ فستق چے شہاب میں سے کوئی لیٹر نہیں ہے, اور جو لاسٹ واول اس میں ہمیں مل رہا ہے وہ آ ہے, وہ آ فیملی میں سے ہے, اس وجہ سے اودا دا. یہاں پہ سنف تا, صنفتا میں جو فے ہے وہ فستق چے شہاب میں سے ہے, اس وجہ سے صنفتا ہو گیا, اور اس سے پیچھے والا واول آ فیملی میں سے ہے. جی سپتا, سیپتے, سیپتے نیل اروار کیونکہ لاسٹ لیٹر تے ہے فستق چے شہاب میں سے, اور اس سے پیچھے والا جو واول ہے وہ اے فیملی میں سے ہے, تو اس وجہ سے سیپتے نیل اروار. سیپت کس کو بولتے ہیں؟ کافی ٹیبل. جی نہیں, سیپت جو ہے وہ بولتے ہیں ٹوکری کو, اور خاص طور پہ جو ہے وہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے جو عربہ استعمال کرتے ہیں یا ٹوکری استعمال کرتے ہیں اس کو سیپت بولتے ہیں. آپ اگر بولتے ہیں نا, جی وہ جو کافی ٹیبل ہوتا ہے اس کو سیفا بولتے ہیں نا. صحپا, اوکے ہاں جی یہ سیپت ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے وہ اس سے آگے جو آ رہا ہے وہ ہے بے بولومو سے ریلیٹڈ, تو پہلے ہم بے بولومو وہاں سے دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہاں پہ چرشمہ کتاب سے بھی دیکھ لیں گے. یہاں پہ آ جاتا ہے جی بے بولومو ایوم میرا گھر, دن لے علم تمام لعلم, سنتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں, گزیل ایوم میرا پیارا گھر یا اچھا سا گھر. اور یہاں پہ میرا خیال ہے مشکل سے یہی ہوگا, اس کے بعد آگے والا شاید نہ ہو پائے, چلیں جتنا ہو جائے. سنیے گا دھیان سے. İkinci ünite B bölümü. Güzel evim. Sayfa 39. Merhaba. Benim adım Esra. Burası bizim evimiz. Evimizde bir yatak odası, bir genç odası, bir oturma odası, bir çocuk odası, bir mutfak ve salon var. Benim odamda bir elbise dolabı ve yatak var. Yatak odasında bir elbise dolabı, bir yatak ve bir masa var. Salonda koltuk takımı, televizyon ve sehpa var. Mutfakta buzdolabı, mutfak dolabı ve ocak var. Balkonda sandalye var. Bahçemiz çok büyük. Ama havuz yok. Evimizi çok seviyorum. اچھا جی کروائیے گا, بلینکس فل کروائیے گا. فرسٹ میں آئے گا براس bizim evimiz. پھر سیکنڈ میں آئے گا evimizde bir yatak odası. Evimizde. یہاں پہ کیا آئے تھرڈ گا؟ میں آئے گا çocuk odası. آگے پھر فورتھ میں آئے گا odasında. odasında.
फिर फिफ्थ में आएगा मुतफाक्ता और लास्ट में आएगा योग। चलें, तो यहाँ पे हमने ब्लैंक्स फिल कर लिए हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे और इसकी पहले ट्रांसलेशन करेंगे, फिर आगे जो है वो जो भी चीज़ें होंगी इसके अंदर से आगे फर्दर हमने जो सॉल्व करना होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है? लास्ट मिनट चल रहा है तो पूछ लीजिए, नहीं तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको कंटिन्यू करेंगे।